بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک ایک انتہائی دشوار معرکے میں آپ کی لازوال جرأت، جنگی مہارت، یقین محکم اور غیر متزلزل حب الوطنی کے اعتراف میں صدر پاکستان کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نشانہ امتیاز ملٹری چیف آف آرمی اسٹاف کو ہلال جرأت سے نوازا جاتا ہے۔ مارکہ حق میں تاریخی کامیابی اور اصلی دشمن کو دندان شکن جواب دینے کا اعتراف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہلال جرأت سے نواز دیا گیا۔ صدر مملکت ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں فیلڈ مارشل کو اعزاز عطا کیا۔ چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو ہلال جرأت، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو نشانہ امتیاز عطا کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد مرزا کو نشانہ امتیاز سے نوازا۔ کامیاب سفارتکاری سے مودی کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو بھی نشانہ امتیاز سے نوازا گیا۔ سفارتی کمیٹی کے ارکان کو بھی ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ محسن نقوی، خواجہ آصف، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ، رانا ثناء اللہ اور دیگر کو بھی نشانہ امتیاز دیا گیا۔ مارکہ حق میں بہترین حکمت عملی کے اعتراف میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل واجد عزیز، ڈی جی انٹیلیجنس بیورو ڈاکٹر فواد اسد اللہ، ڈی جی ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ، وائس مارشل محمد اورنگزیب سمیت دیگر فوجی افسران کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ بھارت کا برکس نکالنے والے جعلی پائلٹس کون؟ بھارتی ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ، رافیل طیاروں کو دھول چٹانے والوں کو سلام، ونگ کمانڈر بلال رضا، ونگ کمانڈر حماد بن مسعود کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ اسکواڈرن لیڈر محمد یوسف، اسکواڈرن لیڈر اسامہ اشفاق، اسکواڈرن لیڈر محمد حسن انیس، اسکواڈرن لیڈر طلال حسن، اسکواڈرن لیڈر فدا محمد خان اور اسکواڈرن لیڈر محمد اشہد کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور آزادی کا جشن، وفاقی اور صوبائی دارالحکومت میں دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی، یادگار پاکستان پر پھول رکھے۔ عوام کی خدمت میں دن رات ایک کر دیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عزم دہرا دیا۔ جشن آزادی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج کا دن وطن پر قربان ہونے والے شہداء کے نام کیا جاتا ہے۔ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کے باعث فتح ملی، ایئر چیف کے بہادر جاں بازوں نے دشمن کے رافیل گرائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس لائن میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پرچم کشائی کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے بلوچستان اسمبلی میں پرچم لہرا دیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں پرچم کشائی کی تقریبات، گوادر میں پاک بحریہ کے زیر اہتمام بوٹ ریلی اور مختلف مقابلے۔ جشن آزادی پر مزار قائد پر حاضری دینے کا سلسلہ جاری، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری۔ کامران خان ڈسوری نے کہا کہ افواج پاکستان نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا، پوری قوم جشن آزادی اور بھارت کی شکست پر بھنگڑے ڈال رہی ہے۔ کور کمانڈر کراچی سمیت تینوں مسلح افواج کے نمائندگان کی بھی حاضری۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آزادی کا جشن، پرچم کشائی کی تقریبات۔ گلگت میں بھی 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز کیا گیا۔ قوم یکجان، ہر طرف سے ایک ہی آواز، پاکستان زندہ باد۔ گوگل بھی آزادی کے جشن میں پاکستانی قوم کے ساتھ ڈوڈل تبدیل کر دیا۔ پاکستان عالم اسلام کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جشن آزادی پر خصوصی پیغام، کہتے ہیں کہ پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی آزادی کا مظہر بھی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی مہم جوئی کا بلا جھجک فوری جواب دیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی یوم آزادی پر مبارکباد، کہا کہ دونوں ممالک اقتصادی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ان میں اہم معدنیات، ہائیڈرو کاربن اور کاروباری شراکت داری شامل ہے۔
आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिश से तबाही, दरिया पूंछ में शदीद तूफानी तथा पूंछ में 4 नौजवान दरिया में फंस गए। बाग में सयाहों की गाड़ी नाले में बह गई। इस कर्दू में क्लाउड बस से बरखी और रेक्यूल नाला भी भर गया। रेला देहात की जानिब बढ़ने लगा। नाला माहिल और मनवानी में तूफानी से जमीनी कटाव बढ़ गया। गजर के नदी नालों में भी तूफानी से सैलाबी सूरत हाल। अशकोमन रोड 8 मकामात पर बंद। Nahin Tera Nasheman Kasre Sultani ke Kumbud Por Tu Shahin hai Basera Kar Paharo Kichatano Por पाकिस्तान के अवाम को युम आज़ादी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर सफ़ीरों की मुबारकबाद। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रेना क्वेनका ने कौमी तराने की धुन बजाकर पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आयरलैंड की सफ़ीर मैरी ऑनल का लामा इकबाल के अशार पढ़कर पाकिस्तानी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद। रोमानिया के सफ़ीर डैन स्टेव ने उर्दू में पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद पेश की। उज़्बेक सफ़ीर भी खुशियों में शरीक। अमरीकी कांग्रेसी रहनुमा की जानिब से भी खैर सगाली के पैगाम। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह की जश्न आज़ादी पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। भारत को इबरतनाक शिकस्त देने पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि वो दिन दूर नहीं कि जब खालिस्तान भी भारतीय कब्जे से आज़ाद होगा। 14 अगस्त पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की कौम को मुबारकबाद। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और दीगर ने कहा कि हमारी पहचान के दिन को याद रखें। बड़ों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। भरपूर अंदाज में यौम आज़ादी मनाएं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, टेनिस स्टार इसामुल हक और रेसलर इनाम बट ने भी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान वुमेन्स खिलाड़ी भी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार कौम को पैगामात भेजे। कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए दिल लगाकर मेहनत करें। आज़ादी के रंग आज के संग आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? अपनी वीडियोस और तस्वीर आज न्यूज़ को भेजें। हम दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर। और भारत पर मजीद टैरिफ की तलवार लटकने लगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ट्रंप प्यूटन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर टैरिफ में इजाफा होगा। रूस से तेल खरीदने पर 25% टैरिफ आयद किया। तेल और हथियारों की खरीदारी पर 25% जुर्माना भी लगेगा।